نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، چند دنوں پہلے بریلویوں کے بڑے مناظر راشد رضوی صاحب نے علماء دیوبند کے اکابرین کی کچھ عبارات وہ ذکر کر کے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ گستاخانہ عبارات ہے، اس بنا پر علماء دیوبند کے یہ جو اکابرین ہیں یہ کافر ہے۔ تو پھر چیلنج بازی بھی کی، مناظرہ بھی کی، مناظرے کی چیلنج بھی دیا۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب کی دعوت مناظرہ دیا، ان کے چیلنج کیا۔ خیر وہ تو حضرت نے فوراً چیلنج قبول کیا، اور باقی ساری تفصیلات شاید آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے آگے پھر کلپ کہا دوبارہ بنایا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مناظرے کے میدان میں آئے اور یہ کہ مناظرہ ہو۔ اب چونکہ تم نے ہمارے اکابر پر چند عبارات کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے ہیں، چنانچہ ہم بھی احمد رضا خان صاحب کی کچھ عبارات لے کر ان پر جو ہے نا کفر، ان کے جس سے کفر کا صدور ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے کفر کو بھی واضح کریں گے، چونکہ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اس عبارات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ہم احمد رضا خان کی عبارات پر گفتگو کریں۔ خیر یہ سلسلہ تو چند دنوں سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، کچھ دن پہلے بھی چل رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو عبارات پیش کی ہے ان عبارات کی جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت میں علماء دیوبند کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جس انداز سے ان عبارات کو پیش کیا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، تو آیا حقیقت میں ان کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں۔ تو اس حقیقت کو آگے مناظرہ اگر ہوا تو اچھی بات ہے، اس میں ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر وہ نہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز باقی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں جو ہے گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہے یا نہیں۔ تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے جو اعتراض پیش کیا ہے وہ تحذیر الناس کی عبارت ہے، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ہی لکھی ہے کہ ختم نبوت کا موضوع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس پر انہوں نے مستقل مدلل کتاب لکھی، اور جس کو حضرت نے اس طرح پیش کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کا داعی نہیں ہے بلکہ اجراء نبوت کا داعی ہے۔ تو اس طرح غلط عبارات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عبارات دیکھ لیں جو اس کی ویڈیو میں جو اس نے عبارت کس طرح سے پیش کی ہے، اور آیا حقیقت میں اس طرح ہے یعنی۔ تو پہلے آپ راشد صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے دیوبندیوں کے ساتھ جو بنیادی اختلافات ہیں ان میں سے بڑا اختلاف اکابر دیوبند کی وہ گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ مثلا بانی دارالعلوم دیوبند جن کو کہا جاتا ہے مولوی قاسم نانوتوی، اپنی کتاب تحذیر الناس من انکار عصر بن عباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے حوالے سے جو عبارت لکھتے ہیں، بالکل خطبہ میں آغاز میں لکھا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ، آگے لکھا سلام، جبکہ درود پاک لکھنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ لکھا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور لکھا بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی سلام بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لی، اب اس کا کیا جواب ہے، اور اس کے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمند صاحب حفظہ اللہ، ان کے ویڈیو ہے، ان کے تفصیلی بیان ہے جو انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ
कैसे जो है ना इन बरेलवियों ने दजल से काम लिया और फरेब से काम लिया है, ताकि बात आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। बरेलवियत ने एतराज़ ये किया, अहमद रज़ा ख़ान ने तहज़ीर नाश को पेश किया, कहा जी मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबुव्वत ज़मानी के मुनकिर हैं। वो कहते हैं हजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है, वो मुनकिर हैं। वो इबारत कौन सी पेश करते हैं, इबारत सुन लें, मैं जवाब थोड़ी देर बाद दूँगा। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीर नास में फ़रमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और आपके बाद तवज्जो रखना हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अगर आपके बाद कोई नबी आ भी जाए तो ख़त्म नबुव्वत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लिखा है तहज़ीर नास में लिखा है। उन्होंने कहा देखो मौलाना कासिम फरमाते हैं हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी आ भी जाए तो ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क नहीं पड़ता। इसका माना क्या हुआ, ये कज़िया फ़र्ज़िया है जिस पर लौ दाखिल है, और लौ का इस्तेमाल ये आता है इंतिफ़ाए सानी के लिए बवजह इंतिफ़ाए अव्वल के। आप देखिए एतराज़ कितना मजबूत है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, फ़साद नहीं, क्यों, तअद्दुद आलिहा नहीं, तो इंतिफ़ाए सानी है बवजह इंतिफ़ाए अव्वल के। हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अगर आपके बाद कोई नबी आ जाए ये अव्वल है, ख़त्म नबुव्वत फ़र्क नहीं पड़ता ये सानी है, लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो सानी की नफ़ी क्या होगी, आप तलब आओ क्या हुई, फ़र्क पड़ेगा। आपके बाद कोई नबी आ भी जाए तो ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नबी नहीं आएगा तो फिर फ़र्क पड़ेगा। मौलाना कासिम साबित करना चाहते हैं कि नबी आना ज़रूरी है। मिर्ज़ा ने कहा मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा उन्होंने खोला, निकला उसे मिर्ज़ा है, तो ये तो देवबंदियों का जुर्म है। अब देखो सवाल बज़ाहिर कितना मजबूत है। मैं आगे इसको चला लूँ, ये जवाब इसी के साथ में मिला देता हूँ, बात ज़रा आगे फिर चलाते हैं। इस जुमले का मतलब क्या है मैं बाद में समझाता हूँ। ये लौ वाला जवाब सुन लें। हमने कहा तुम्हें नहव का तीसरा हिस्सा आता है, हमें नहव के तीनों हिस्से आते हैं। शरह जामी में है वलहा इस्तेमाल सालिसुन, लौ का एक इस्तेमाल और भी है तीसरा, वो क्या है, लौ आता है ताकीद सानी के लिए बवजह इंतिफ़ाए अव्वल की। ये अल्फाज जामी के नहीं, अल्फाज मेरे हैं, वहाँ इबारत और है, मैं बात समझा रहा हूँ। लौ आता है ताकीद सानी के लिए बवजह इंतिफ़ाए अव्वल के। मैं इनसे कहता हूँ अगर आप मुझे गाली भी देंगे मैं तब भी दुआ दूँगा, और अगर गाली नहीं देंगे तो फिर ज़रूर दुआ दूँगा। ये लौ है। लौ अहंतनी अकरम तुक, अगर तो मेरी तस्लील करेगा मैं तब भी तेरी इज़्ज़त करूँगा, और अगर मेरी तस्लील नहीं करेगा तो बढ़ के। ये है लौ का इस्तेमाल। मौलाना फरमाते हैं हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अगर आपके बाद कोई नबी आ भी जाए ख़त्म नबुव्वत में तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ना आए तो फिर यकीनन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नफ़ी हो रही है, इस बात नहीं हो रहा। ये लौ का तुम्हें एक इस्तेमाल आता है, मौलाना नोतवी को तीन इस्तेमाल आते हैं। गुजारिश समझ आ गई? सवाल का जवाब तो हल हो गया ना। अब मैं जो उनने बात की उस पर चलता हूँ, इनने लिखा। हज़रत फरमाते हैं कि मौलाना कासिम ननोतवी रहमत जो बात लिखी है वो समझें। हम हजूर पाक को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, और आपके बाद किसी ज़माने किसी मकान में नए नबी आने के कायल, अगर कोई नया नबी आने का कायल हो हम उसको काफिर समझते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो नए नबी होंगे या पुराने? इसलिए मैं नया नबी कह रहा हूँ। कभी मैं कहता हूँ नबी पैदा नहीं होगा, कभी मैं कहता हूँ नया नबी नहीं आएगा। ये नया और पैदाइश का मकसद उन सवालों के जवाबात को ख़त्म करना है। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं ये बात बड़ी अहम है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। इस आयत में अल्लाह ने अपने पैगम्बर की मदह फरमाई है और मकाम मदह पे फरमाया ख़ातमुन नबिय्यीन। अब अगर आप ख़ातमुन नबिय्यीन का माना करते हो कि आप आखिरी नबी हैं, तो ये आपकी मदह नहीं है। क्यों? तक़द्दम और तअख़्ख़ुर में बिज़ात कोई वजह फ़जीलत नहीं होती।
کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے، پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے، شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یا ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بھی ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتی کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے، آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے۔ لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں؟ اس بات فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہی پوری عبارت ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کو ترجمہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ ان الخاتمیت جنس تحت نوعان احدهما خاتمیت زمانیہ وان یکون زمان نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء فیکون خاتما لنبوت بالزمان
والثانی خاتمیت الذاتیہ وان یکون نفس نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتت علیہا نبوت جمیع الانبیاء فکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذالک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات فإن كل ما بالأرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالأرض لأن نبوتهم عليهم السلام بواسطة النبوة صلى الله عليه وسلم وهو الفرد الأكمل الأوحد الأبجد قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة عقدها وخاتم النبيين ذاتهم وزمانهم